الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين والعاقبة للمتقين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقہ قولی. تمام حضرات ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. معزز حاضرین کرام، گفتگو شروع کرنے سے پہلے آپ کو یاد دلاؤں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آنے والی 20 جنوری کو انشاءاللہ تبارک و تعالی قطب الاقطاب سیدنا امام ابو الحسن علی الشاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس اسی مسجد میں منایا جائے گا، جو انشاءاللہ تعالی ہفتے کا دن ہوگا. تو اس میں بھرپور شرکت کیجیے، اور جو بھی حضرات اس سلسلے میں تعاون کرنا چاہیں تو الحمدللہ ہمارے یہاں پہ سید عدنان قادری صاحب جنرل سیکریٹری مسجد کے ہیں. اس طرح حضرت علامہ مفتی راشد صاحب جو کہ امام ہیں مسجد حاضہ کے، تو ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اب ہم اپنے درس کی طرف آتے ہیں کہ معزز حاضرین کرام، الحمدللہ ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی 5ویں رکوع کی ابتدا کی ہے، اور یہ آیت نمبر 69 ہے. اور اس کے ترجمہ و تفسیر سے پہلے پچھلے جو ہم نے 4 رکوع پڑھے تھے اس کے حوالے سے عرض کر دوں کہ اس سورت کے ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی انتھک تبلیغ دین کا ذکر فرمایا کہ آپ کس طرح لوگوں کو جا کر دین کی دعوت دیتے تھے، نہایت جان فشانی کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، پوری واعظ و نصیحت اور حکمتوں کے ساتھ. ان کے دروازوں پہ جا جا کے دروازے بجا بجا کر ہر طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دین کی دعوت دی، مگر ان لوگوں نے آپ کی دعوت قبول نہیں کی. بہت کم لوگوں نے قبول کی، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معصوم دل پر کو تکلیف ہوتی تھی. اور اسی کیفیت کو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت سورہ کے شروع میں بیان کیا: لعلک باخع نفسک، کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اپنی جان پر کھیل جائیں گے ان لوگوں کے لیے اگر یہ دین قبول نہیں کرتے؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلی کے لیے، ان کی ڈھارس کے لیے گزشتہ انبیاء کرام کے واقعات کو بیان کیا، اور یہ بتایا کہ یہ آپ کے ساتھ پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ کفار کا ہمیشہ طریقہ کار یہی رہا ہے کہ جب اللہ کے انبیاء ان کے پاس پیغام لے کر آئے تو بہت کم لوگوں نے ان کی بات پہ لبیک کہا، اور ان لوگوں نے بڑے معجزات دکھائے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ ان کی بات نہیں مانے اور جہنم کا ایندھن بنے. تو اس سلسلے میں اللہ نے سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا. اور موسیٰ علیہ السلام ایک عظیم الشان اللہ کے نبی اولو العزم انبیاء میں سے ہیں، جن کو اللہ نے بہت زیادہ معجزے بھی عطا فرمائے. ان بڑے بڑے معجزات کے دیکھنے کے باوجود یہ فرعونی لوگ، قبطی لوگ ان پہ ایمان نہیں لے کر آئے. بالآخر وہ جہنم رسید کیے گئے اور سمندر میں ان کو غرق کر دیا گیا. اس قصے کو پورا کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حبیب علیہ السلام پر دوسرا قصہ بیان کیا. تو اس قصے کے ذریعے ایک تو حبیب علیہ السلام کے دل کو ڈھارس دینی تھی، دوسرا کافروں کو متنبع کرنا تھا کہ مشرکو، یہ جو میں تمہیں اللہ کا پیغام دے رہا ہوں اور تم لوگ اس کو نہیں مان رہے، تو تم سے پچھلی امتوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا، تو دیکھو ان کا کیا انجام ہوا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے بعد، واقعے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما کہ وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ابراہیم علیہ السلام کی خبر پڑھو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ان کو سناؤ. تو ابراہیم علیہ السلام سے یہ مشرکین بھی عقیدت رکھتے تھے، کیونکہ آپ سے یہودی بھی عقیدت رکھتے ہیں اور عیسائی بھی عقیدت رکھتے ہیں، اور مشرکین بھی کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولادیں ہیں. اہل مکہ جو تو اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، پھر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنا شروع کیا. وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی ولادت غار میں ہوئی تھی، اور ان کے والد نے ان کو لوگوں سے دوری رکھا تھا شروع میں، کیونکہ ان میں ایسی باتیں پائی جاتی تھی کہ آپ شروع سے بت پرست نہیں تھے، اور ان کو خطرہ بھی تھا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو لوگ کہیں ان کو شہید نہ کر دیں. بہرحال جب آپ ملوک کے قریب پہنچے تو آپ پھر شہر کی طرف آئے. جب شہر میں آئے تو ان لوگوں کو دیکھا کہ وہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں. تو آپ نے اس وقت فرمایا اپنے باپ سے اور ان کی قوم سے، تم کیا پوچھتے ہو، کس چیز کی عبادت کر رہے ہو؟ تو یہاں پر مفسرین نے بتایا کہ ابھی لفظی ترجمہ باپ ہے، لیکن یہاں سے مراد ابراہیم علیہ السلام کے چچا ہیں آزر. تو یہ آزر جو مشرکین میں سے تھا، اور جو ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں وہ طارق ہیں، وہ طارق مومنین میں سے تھے. تو عربی زبان میں چونکہ چچا کو بھی باپ کہہ دیا جاتا ہے، تو اس لیے یہاں پر عربی محاورے کے مطابق کہا کہ ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا، یعنی اپنے چچا سے کہا، اور ان کی قوم سے کہا بھی تم کیا پوج رہے ہو، کس چیز کی عبادت کر رہے ہو؟ قالوا نعبد اصناما، بولے ہم بتوں کو پوجتے ہیں. تو اصنام صنم کی جمع ہے، اور صنم اردو شاعری میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن عام طور پہ بے جان چیز کے لیے ہوتا ہے. لیکن اردو شاعری میں وہ جو شاعر کا محبوب ہوتا ہے اس کو بھی وہ صنم کہہ دیتا ہے، لیکن صنم کا معنی بت ہی ہوتا ہے. کم بتوں کی پوجا کرتے ہیں. فَنَظُلُّ لَهَا عَاكِفِينَ، اور دن بھر اس کے سامنے آسن مار کے بیٹھے رہتے ہیں. تو یہ عاکفین یعنی اعتکاف کرتے ہوئے. اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کے سامنے دھرنا مار کے بیٹھ جائے. تو چونکہ یہ لوگ دن کے ٹائم ان بتوں کی عبادت کرتے تھے، رات کو پھر جا کے آرام کرتے تھے، تو کہنے ہم دن بھر ان کے سامنے دھرنا مار کے بیٹھے رہتے ہیں. جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کی باتیں سنی تو فرمایا کہ قال هل يسمعونكم اذ تدعون. اب ابراہیم علیہ السلام نے ان کی عقل کو جگانے کے سوالات شروع کیے ہیں تاکہ یہ لوگ اپنی عقلوں کو استعمال کریں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو پوج رہے ہیں. تو ڈائریکٹ بھی آپ کہہ سکتے تھے، لیکن چونکہ آپ چاہتے تھے کہ ان کے دماغوں میں بھی بات جائے، ان کو بھی سوچنے کا موقع ملے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا وہ تمہاری سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو؟ تم ان کو آواز دیتے ہو تو یہ آواز سنتے تمہاری؟ ابراہیم علیہ السلام کو تو پتا تھا کہ نہیں سنتے، لیکن ان کے منہ سے بھی کہلوانا تھا. او ینفعونکم، یا تمہارا کچھ بھلا کرتے ہیں یا تمہیں کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں. او یضرون، یا تمہیں کچھ ضرر دے سکتے ہیں، تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں. یہ ابھی 3 سوال ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کیے ہیں. نمبر 1، یہ بت جن کی تم پوجا کر رہے ہو کیا تمہاری پکار کو سنتے ہیں؟ نمبر 2، کیا تمہیں یہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں؟ نمبر 3، کیا تمہیں کوئی یہ نقصان دے سکتے ہیں؟ یہ 3 باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھی.
تو اب یہاں پر اس بات کی میں وضاحت کر دوں کہ یہی آیتیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان بتوں کے بارے میں نازل کی ہے، تو بعض مسلمان کہلانے والے یہ اولیاء انبیاء کے بارے میں بھی یہی آیتیں چسپاں کر دیتے ہیں کہ دیکھو نہ وہ سن سکتے ہیں، نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں، نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو بالکل لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، بالکل غلط کرتے ہیں وہ لوگ. کیونکہ جہاں تک اہل قبور کا سننا ہے تو وہ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے ثابت ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم قبرستان جاؤ تو مردوں کو سلام کرو، السلام علیکم یا اہل القبور، کہ قبر والوں تمہیں سلامتی ہو. تو وہ تمہیں جواب بھی دیتے ہیں، باقاعدہ حدیث شریف میں اس کا ذکر آیا. تمہیں کیا نفع دے سکتے ہیں وہ؟ بالکل ہاں، وہ نفع دے سکتے ہیں. اہل قبور مرنے کے بعد بھی لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. دلائل اس کے بہت زیادہ، لیکن یہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات تشریف لے جا رہے تھے مکہ معظمہ سے بیت المقدس کی طرف، تو آپ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں اپنی قبر میں. اور پھر جب آپ آسمان پہ پہنچے ہیں اور اللہ نے 50 نمازیں فرض کی تھی تو تمام مسلمانوں کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدد فرمائی. کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتی. آپ گئے 10 معاف کروا لی، پھر گئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بالآخر موسیٰ علیہ السلام نے وہ 5 نمازیں کروا دی. تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے پردہ فرمانے کے بعد وصال کرنے کے بعد مدد کی ہے نہیں کی ہے مدد. اور ایسے بہت سارے واقعات ہیں دیگر انبیاء کے بارے میں بھی، اولیاء کے بارے میں بھی ہے، ثابت ہے. اور اسی طرح جب نفع دینا ثابت ہے تو ضرر دینا بھی ثابت ہے. تو یہ ان آیات کو جو بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، انبیاء اولیاء پہ چسپاں کر دینا، یہ شدید گمراہی کا باعث ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں اپنی بخاری شریف میں کہ کان عبداللہ ابن عمر یراہم شرار خلق اللہ، کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خارجیوں کو سب سے بدترین مخلوق سمجھتے تھے. اور پھر آگے وجہ لکھی کہ کیونکہ وہ آیات جو کہ بتوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی یہ لوگ یہ مسلمانوں پہ چسپاں کیا کرتے تھے. تو یہ ایک تو دھوکہ دہی کا میں نے کہا قلع کامہ کر دوں کہ آپ کو یہ باتیں باہر بھی سننے کو ملے گی. اور یہی آیت ہے، اسی طرح کی آیتیں جو بھی بتوں کے بارے میں آئی ہے لوگ پڑھ پڑھ کے انبیاء اولیاء پہ لگاتے ہیں کہ نہیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے. پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے 3 کوشچنس کی، 3 سوالات کیے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھے. بلکہ بات واضح تھی کہ بھائی وہ نہ تو ہماری آواز کو سن سکتے ہیں، نہ کوئی وہ نفع دے سکتے ہیں، نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں. بلکہ ان کا حال تو یہ ہے کہ مکھی بیٹھ جائے تو مکھی بھی نہیں اڑا سکتے. ان کو نہلانا دھلانا صاف کرنا سارا ہمیں ہی کرنا پڑتا ہے. تو چھوٹے بچے سے بھی زیادہ جو ہے بیکار ہے یہ. چھوٹا بچہ تو کچھ ہاتھ پیر ہلا لیتا ہے، یہ تو وہ بھی نہیں ہلا پاتے. تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو اب انہوں نے بڑی اپنے ذوم میں جو ان کی بڑی دلیل تھی وہ بڑی دلیل پیش کی. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، بولے بلکہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے ہوئے پایا ہے. یہ کوئی ہم کو نیا کام تو نہیں کر رہے، ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے. ٹھیک ہے، یہ نہیں سنتے، نہیں دیکھ سکتے، نہیں بول سکتے، نہیں نفع دے سکتے، نہیں نقصان دے سکتے، لیکن ہمارے باپ دادا یہ کرتے ہوئے آئے. تو یہ ان کی دلیل تھی. تو اب اسی لیے عقائد میں تقلید جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ مسئلہ تھا عقیدے کا. تو عقیدے میں کسی کی تقلید جائز نہیں ہے، بلکہ ہر شخص پہ واجب ہے وہ کوشش کر کے، محنت کر کر، تجربات کے ذریعے یا پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل کو جانے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو جانے اور اسلامی عقائد کو جانے. عقائد میں تقلید جائز نہیں ہے. تو لیکن علماء نے کہا کہ ضرورتاً برل ہو سکتی ہے
جس طرح کہ عام طور پہ لوگ نہیں سیکھتے ان چیزوں کو، تو ضرورتاً ان کا ایمان مقبول ہے، ورنہ حق یہ ہے کہ سب کو اپنے دلائل، اپنے عقیدوں کو دلائل کے ساتھ بنانا چاہیے۔ البتہ دیگر اعمال میں تقلید جائز ہے اور کرنا چاہیے، خود قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ علم دین سیکھنے کی بات کی تو فرمایا کہ لولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ، کہ ایسا کیوں نہیں ہے ہوتا کہ ہر گروہ میں سے کچھ لوگ جائیں اور علم دین سیکھ کر آئیں، فقہ سیکھ کر آئیں، اور آنے کے بعد پھر لوگوں کو وہ سکھائیں۔ تو وہاں پہ نہیں فرمایا کہ ساری کی ساری قوم جو ہے یہ علم فقہ سیکھنے کے لیے نکل جائے، عالم دین بن جائے۔ وہاں پہ چند لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لگائی، تو اس میں تقلید جائز ہے، کہ چند لوگ عالم ہوں گے، باقی لوگ ان سے سیکھ کر پوچھ کر عمل کرتے چلے جائیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں نہیں آتا تو پھر علم والوں سے پوچھ لو۔ لیکن عقائد کے باب میں ایسے ہی مطلقاً بغیر دلیل کے پیروی کرنا تو یہ کفار کا طریقہ ہے۔ تو انہوں نے پھر دلیل دے دی کہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے اس لیے ہم بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال افرأیتم ما کنتم تعبدون، فرمایا تو کیا تم دیکھتے ہو یہ جنہیں تم پوج رہے ہو، ان کو دیکھ رہے ہو تم جن کو تم پوج رہے ہو؟ انتم وآباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے اگلے باپ دادا، یعنی کبھی اس میں دیکھا بھی ہے، تم نے غور بھی کیا ہے اس کے اندر، تم اور تمہارے باپ داداؤں نے یہ تم کیا کر رہے ہو؟ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، تو بے شک یہ سارے کے سارے بت میرے دشمن ہیں، ٹھیک ہے، مگر پروردگار عالم کے سوا، یہ سارے کے سارے میرے دشمن ہیں پروردگار عالم کی طرح کے سوا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کو اپنا دشمن قرار دے دیا۔ تو اصل میں کہنا تو یہ چاہتے تھے کہ یہ سارے کے سارے تمہارے دشمن ہیں یہ، لیکن چونکہ اس کے اندر ڈائریکٹ آپ یہ بات کہتے تو کچھ اور معاملہ ہوتا، تو آپ نے یہ بلاغت کے اعتبار سے اپنی طرف نسبت کر دی اور ان کو سمجھا دیا کہ یہ تمہارے بھی دشمن ہیں، یہ بت کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی راہ سے روک رہے ہیں، خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت سے یہ روک رہے ہیں، تم نے اس کے ساتھ شریک کر دیا ہے۔ تو آپ نے کہا سوائے رب العالمین کے، ہاں جو رب العالمین ہے، جو تمام عالمین کا بنانے والا، پیدا کرنے والا، چلانے والا، پرورش کرنے والا، وہ میرا دشمن نہیں ہے، وہ میرا محبوب ہے وہ۔ تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی۔ ممکن ہے کہ وہ لوگ بھی رب العالمین کو مانتے ہوں مگر رب العالمین کے ساتھ شریک بھی بناتے ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ اہل مکہ تو کرتے تھے یہی، اللہ کو بھی مانتے تھے اور بتوں کو بھی مانتے تھے، تو اس لیے مشرکین ہوئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ رب العالمین کے، اب پھر آگے آپ بتاتے کہ رب العالمین ہوتا کون ہے؟ فرمایا کہ الذی خلقنی فہو یہدینی، وہ جس نے مجھے پیدا کیا اور وہ مجھے راہ دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وہ ذات ہے کہ جو پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر طرح کی ہدایت دینے والا ہے۔ آگے آپ نے اور بھی بتایا والذی ہوا یطعمنی ویسقینی، وہ جو مجھ کو کھانا دیتا ہے، کھانا کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وہ ذات وہ مجھے وفات دے گا اور پھر مجھے وہی زندہ کرے گا۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور وہ جس کی مجھے امید لگی ہوئی ہے کہ قیامت کے دن میری خطاؤں کو بخش دے گا۔ اب یہ رب العالمین کی تعریف میں ابراہیم علیہ السلام نے چند باتیں بیان کی۔ سب سے پہلے کیا فرمایا کہ اس نے
مجھ کو پیدا کیا ہے، نمبر 2 وہ مجھے ہدایت دیتا ہے، نمبر 3 وہ مجھ کو کھلاتا ہے، نمبر 4 وہ مجھ کو پلاتا ہے، نمبر 5 وہ مجھ کو شفا دیتا ہے، نمبر 6 وہ مجھ کو موت دے گا، نمبر 7 وہی مجھے زندہ کرے گا، نمبر 8 کہ جس سے میں امید لگاتا ہوں کہ قیامت کے دن میری خطاؤں کو بخش دے گا۔ یہ 8 اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی، اور ان کو بیان کرنے میں بڑی عظیم حکمت ہے۔ اب اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں آیتوں کی تمام باریکیاں آپ کے سامنے بیان کر سکیں، تو اس میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے، تو ایک رکوع کی بھی تفسیر نہیں ہو سکتی پوری، تو بس مختصر تو پہلے آپ نے فرمایا کہ وہ جس نے مجھ کو پیدا کیا، کیونکہ انسان پہ جو سب سے پہلی نعمت ہوتی ہے وہ پیدائش کی نعمت ہوتی ہے، اور اس پیدائش کی نعمت بھی کروڑوں نعمتوں پہ مبنی ہے، کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے انسان کو پیدا کیا اور باقی انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے پیدا فرماتا ہے، کہ ماں کے پیٹ میں کس طرح سے اس کا جسم بنتا ہے، سارے معاملات ہوتے ہیں، تو ایک بڑا طویل پروسیس ہے، بہت مشکل پروسیس ہے۔ پھر میں کہ وہی مجھے ہدایت دیتا ہے۔ اب ہدایت دینا کا مطلب ایک تو یہ کہ اسلام کی طرف ہدایت دے دینا، مگر صرف یہی مراد نہیں ہے، ہدایت سے مراد انسان کو یہ زندگی گزارنے کی ہدایت دیتا ہے، کیونکہ بچہ جب ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے تو اس کو دودھ پینا کون سکھاتا ہے؟ اس کو ساری باتیں کون سکھاتا ہے کہ تو دودھ پی لے، سارے معاملات کر لے؟ تو وہ اللہ تعالیٰ ہی سکھاتا ہے وہ، اور تمام مخلوق کے اندر اللہ تعالیٰ کی ہدایت جاری ہے۔ انسان کو تو بہت ساری چیزیں ویسے سیکھنی پڑتی ہے، لیکن یہ پرندے ہیں، ان کو کون آپس کے معاملات سکھاتا ہے، کون ان کو گھونسلہ بنانا سکھاتا ہے، کون ان کے بچے پالنا سکھاتا ہے، کون انڈوں کو سینا سکھاتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، ان کے اللہ تعالیٰ ان کو الہام فرماتا ہے، اور پھر انسان کو جب الہام ہوتا ہے انسان یہ سب کچھ کرتا رہتا ہے۔ اور خود انسان بھی جب دنیا میں آیا تھا تنہا تھا، آدم علیہ السلام، پھر اللہ تعالیٰ کی ہدایتیں آتی رہی، الہام ہوتے رہے قلوب پہ، تو انسان سیکھتا رہا۔ پھر اس کے بعد وہی ہے جو مجھ کو کھلاتا ہے، وہی ہے جو مجھ کو پلاتا ہے۔ تو اب کھلانا اور پلانا ظاہری اعتبار سے تو دو کام ہے، لیکن یوں سمجھ لیجئے اس کے اندر دنیا بھر کی نعمتیں آ گئی ہیں۔ صرف ایک کھلانے کو لے لیجئے تو اس کے اندر کس طرح اللہ تبارک و تعالی زمین سے پودوں کو اگاتا ہے، پھر پودوں کی پرورش کرتا ہے، اور ایک نہیں پوری کی پوری ہر پودا ایک فیکٹری ہوتا ہے۔ گندم کا ایک دانہ زمین میں لگاتے ہیں تو وہ پوری ایک فیکٹری ہے، اس فیکٹری کو اندر انسٹال کرتے ہیں، پھر وہ ورکنگ میں آتی ہے، پھر اس کے بعد جب ورک کرنا شروع کرتی ہے تو اس سے بالی نکلتی ہے، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، کتنے کتنے دانے ہوتے ہیں، پھر ان دانوں کی پوری حفاظت کرنا، ان کو پروان چڑھانا بالکل باریک پودے کو، پھر اس کے لیے مالی جو کسان ہو اس کو مقرر کرنا، سورج کو اس کے لیے چلانا، چاند کو اس کے لیے چلانا، پانی لگانا، پتہ نہیں کیا کیا معاملات ہیں، کتنی نعمتوں میں یہ کھانا، یہ فصل پکتی ہے، فصل پکنے کے بعد پھر کٹائی کرنے والے کوئی اور ہوتے ہیں، ان کو تھریشر ہوتا ہے، اس کو ہواؤں کے اس کے بیجوں کو الگ کیا جاتا ہے، چھلکوں کو الگ کیا جاتا ہے، پھر اس کو چکی کے پاس لایا جاتا ہے، وہ پیسنے والا کوئی اور ہوتا ہے، پیسنے کے بعد پھر وہ کو آٹا بنانے والا کوئی اور ہوتا ہے، گوندنے والا ہوتا ہے کوئی، اس کو روٹی بنانے والا ہوتا ہے، پھر آ جاتی ہے، آنے کے بعد پھر روٹی سامنے اس کے آتی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دانت دیے ہوئے تو کھا سکتا ہے، ورنہ نہیں کھا سکتا، اگر منہ کے اندر آبلے پڑے ہو، چھالے پڑے ہو تو نہیں کھا سکتا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، کھانے کی توفیق دے رہا، اور صرف توفیق نہیں دے رہا بلکہ کھانا ہضم کرتا، ورنہ ہضم نہ ہو تو بندے کا کھانا پینا رک جائے۔ تو یعنی اس ایک نعمت کو لے لیجئے، اس میں ہزاروں نعمتیں ہیں۔ اسی طرح پینے کا مسئلہ ہے، ہزاروں نعمتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیان کی اور فرمایا کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوں
تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ تو اب انسان بیمار بھی ہوتا ہے، اور دیکھو یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ کائنات کا ہر کام اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت ہوتا ہے، تو بیمار بھی انسان حکم ربی سے ہی ہوتا ہے۔ لیکن یہ اہل تصوف، اہل ادب کا طریقہ ہے کہ ایسی بات جس میں کچھ عیب والی بات پائی جائے یا ناپسندیدہ بات پائی جائے تو وہ اپنے رب کی طرف نسبت نہیں کرتے۔ تو بیمار تو وہی کرتا حقیقتاً، لیکن ابراہیم کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، تو یہ نہیں کہ میرا رب جب مجھے بیمار کرتا، حالانکہ کرتا وہی ہے، لیکن یہ ادب سکھایا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہ اپنے رب کی طرف ایسی باتیں منسوب نہ کرو، حالانکہ کرتا وہی ہے۔ فَيَشْفِينِ، اب شفا وہ دیتا۔ تو اب یہ بھی ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کو بیان کر دیا، پھر وہی مجھے مارے گا۔ والذی یمیتنی، وہی مجھے وفات دے گا، وہ زندہ بھی اس نے کیا، موت بھی وہی دے گا۔ پھر مرنے کے بعد جب حساب کتاب کے لیے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو پھر نئی زندگی ملے گی۔ ثم یحیینی، پھر وہ مجھے زندہ کرے گا۔ تو اس جملے کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے آخرت کے حساب کتاب کا بھی ذکر کر دیا کہ بتوں کی پوجا کرنے والوں، تمہارے پاس کیا سسٹم ہے؟ تمہارے پاس تو کوئی سسٹم نہیں ہے، تم صبح سے شام تک اس کی عبادت کرتے رہتے ہو، بیٹھے رہتے ہو، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ دیکھو رب تو یہ ہوتا ہے جو یہ سارے کام کر رہا ہے۔ والذی اطمع ان تغفر لی، اب آگے اس بات کو اور وضاحت کر دی کہ میں اس سے امید رکھتا ہوں قیامت کے دن میری خطاؤں کو معاف کر دے گا، بخش دے گا۔ اب ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، معصوم ہیں، تو معصوم کا تو کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یا انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو ایک عام بندہ ہی سمجھتے ہیں، اور رب کی اتنی نعمتیں جن کو کوئی گن بھی نہیں سکتا، جب ان کو گنا نہیں جا سکتا تو اس کا شکر کیسے ادا کیا جا سکتا ہے؟ تو وہ شکر میں جو کمی ہوتی ہے اس کو بھی اپنا قصور سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر نہیں ادا کر پائے، یا خلاف اولا کام جو انبیاء کرام کسی حکمت کے تحت کرتے ہیں تو اس کو خطا سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ خطا نہیں ہوتی، تو گناہ بھی نہیں ہوتا وہ، تو خلاف اولا کاموں کی طرف یہ منسوب کیا گیا۔ تو پھر آپ مزید کہتے ہیں رب حبلی حکما، اے رب، میرے رب مجھے حکم عطا فرما۔ اب حکم سے کیا مراد ہے؟ حکمت ہے، حکمت سے مراد شریعت ہے، نظام ہے۔ تو آپ نے دعا کی میرے رب مجھے نظام عطا فرما، حکمت عطا فرما، تاکہ میں لوگوں کو اس کی طرف بلاؤں، اس شریعت کی طرف بلاؤں، اس شریعت کی دعوت دوں۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے تیرے قرب والوں کے ساتھ ملا دے، صالحین کے ساتھ مجھے ملا دے، نیک لوگوں کے ساتھ مجھے ملا دے۔ تو یعنی دنیا میں مجھے نیک لوگوں میں رکھ اور آخرت میں مجھے نیک لوگوں میں رکھ۔ وَجَلِّ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اب یہ دیکھ لیجئے کہ یہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ تو مجھے نیک لوگوں سے ملا دے، اور آج ہماری تمنا کیا ہوتی ہے کہ بڑے دنیا داروں سے ملاقات ہو جائے، بڑے دولت مندوں سے ملاقات ہو جائے، کوئی امیر سے، کوئی وزیر سے، اور لوگ باقاعدہ فخر محسوس کرتے ہیں اگر کسی کے یہاں پہ کوئی امیر یا وزیر آ جائے یا وہ چلا جائے تو باقاعدہ فوٹو کھنچا کھنچا کے فیس بک پہ لگاتے ہیں کہ دیکھو ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ تو لوگوں کا یہ شوق ہے، لیکن اللہ کے نیک بندوں کا کیا ہے کہ مجھے نیک بندوں سے ملا دے۔ تو یہی امید ہمیں تمنا کرنی چاہیے۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور میری سچی ناموری رکھ پچھلوں میں، یعنی اور میرے بعد میرا ذکر خیر چھوڑ دے، یعنی میں دنیا میں میرے لیے خیر کا مقام بنا دے ہر جگہ پہ۔ تو یہ اللہ کے نیک بندوں کی خواہش ہوتی ہے، ٹھیک ہے،
کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر دے اور خیر کے ساتھ ہمارا تذکرہ ہو. اور جو بدھو اور بیوقوف قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو نہ اپنی عزت کا پاس ہوتا نہ اپنے ماں باپ کی عزت کا پاس ہوتا، تو وہ دعا تو کیا مانگے خیر کی، بلکہ خود ایسے کرتوت کرتے ہیں روڈوں پہ کھڑے ہو کے کہ ہر ایک انگلی اٹھا کے کہتا ہے دیکھو یار اس کو، یہ دیکھو یار یہ دیکھو کیا کر رہا ہے. نہ خود بدنام ہوتا بلکہ اپنے ماں باپ کو بھی بدنام کرتا ہے. تو اس لیے وہ ہمارے استاد کہتے ہیں بد اچھا بدنام برا، نہ بد بنو نہ بد کہلاؤ. تو بدنام تم ہوگے تبھی جب بد بنو گے، جب بد بنو گے تم بدکار کہلاؤ گے. تو آج کل بیوقوف لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے. اور جبکہ اللہ کے نبی کیا مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ تو میرا بھی خیر کے ساتھ ذکر کر دے، ٹھیک ہے، اور تمام پچھلے لوگوں میں کر دو. آپ کی دعا قبول ہوئی. اور دیکھیے آپ کو یہودی بھی مانتے، عیسائی بھی مانتے، مسلمان بھی مانتے. اور مسلمان تو اتنا مانتے ہیں کہ ہر نماز میں ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ ان پہ رحمت نازل فرما. ابراہیم علیہ السلام پہ بھی ان کے آل پہ بھی رحمت ہے نا. کما بارک تعالیٰ ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید. تو یہ ہوتا یہ معاملہ، یہ اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے. اور انسان کو جب سمجھ میں آ جائے کہ وہ اللہ کے نیک بندوں کے اوپر طریقے پہ نہیں ہے تو اس کو توبہ کرنی چاہیے اور نیک بندوں کے طریقے پہ آ جانا چاہیے. وَجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ نَعِيمٍ، اور مجھے کر دے نعمت والے جنتوں کے وارثوں میں سے. تو یعنی نعمت والی جنت ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، یعنی جنت ہی مراد ہے یہاں پہ. تو جنت کے کئی نام ہیں، جنت الفردوس ہے، جنت النعیم بھی ہے، جنت عدن بھی ہے. تو جنت نعیم نعمت والی جنت ہے. اور کہا کہ تو اس کے وارثوں میں سے مجھے کر دے. تو یعنی مجھے بھی جنت کا مالک بنا دے. ٹھیک ہے. تو اب یہ اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں ہیں اور ان سب پہ غور کرنا چاہیے. ہمیں بھی اسی قسم کی دعائیں مانگنی چاہیے. فرمایا کہ وغفر لی ابی انہ کان من الضالین، اور میرے باپ کو بخش دے، بے شک وہ گمراہ ہے. اور یہاں پہ باپ سے مراد میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں کہ وہ چچا آپ کا آزر، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کی مغفرت کی دعا کی، حالانکہ وہ کافر تھا. تو اس کے بارے میں محدثین نے لکھا کہ اصل میں اس کی مغفرت کی دعا آپ نے اس لیے کی تھی کہ اس نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا. تو اسی گمان پر آپ نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی کہ اللہ تو اس کو مغفرت کر دے. بعد میں کہا کہ مغفرت سے مراد ان کی اسلام کی دعا کی، اللہ تو اس کو اسلام کی توفیق دے دے. ورنہ کافر کے لیے دعا کرنا جائز نہیں ہے مغفرت کی. ہاں ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، اسلام کی دعا کر سکتے ہیں اس کافر کے لیے، مشرک کے لیے، لیکن مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. تو اس لیے تعویل یہ کی گئی ہے کہ چونکہ اس نے کہا تھا کہ میں ایمان لے آؤں گا اور آپ سمجھے کہ ایمان لے آیا وہ، لیکن وہ ایمان نہیں لے کر آیا. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور مجھے رسوا نہ کرنا جس دن سب اٹھائے جائیں گے. تو قیامت کے دن جو ہے جب لوگوں کے کرتوت کھولے جائیں گے تو ہر ایک پھر اپنے اپنے اعتبار سے جو ہے رسوا ہوگا، ذلیل ہوگا. دنیا میں جو کچھ کرتا رہا تھا اب قیامت کے دن سب کچھ کو دیکھنا پڑے گا. اور ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں میں سے ہوں گے کہ قیامت کے دن ویسے تو ساری مخلوق بے لباس ہوگی لیکن ابراہیم علیہ السلام لباس میں ہوں گے. اور اللہ کے انبیاء بھی ہوں گے، بلکہ جتنے بھی متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، جنہوں نے تقوی کو اپنا شعار بنا لیا تو ان کا تقوی ان کا لباس ہوگا. لیکن یہ خصوصیت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، دیگر انبیاء کی ہے کہ ان کو مختلف قسم کے لباس ہوں گے. یوم لا ینفع مال ولا بنون. ابھی دیکھیں قیامت کے دن کا خوف ان کو ہے، تو یہ اصل میں ہمارے لیے تعلیم بھی ہے. ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کا دن بڑا عظیم الشان دن ہوگا، بہت خوفناک دن ہوگا، اس لیے اس کی تیاری رکھنی چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میدان محشر میں رسوا کر دیا جائے.
اور ابراہیم علیہ السلام کا یہ چچا آزر، تو ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن جب اللہ سے سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس نے ایمان قبول نہیں کیا، اس نے اسلام قبول نہیں کیا. تو پھر آپ بولیں گے دیکھو نیچے آزر ساتھ ہی تھا، وہاں یہ آزر ساتھ ہوگا. تو جب ابراہیم علیہ السلام نے قدموں کی طرف دیکھیں گے تو آزر کو بجو بنا دیا جائے گا جو کیچڑ میں لتھڑا ہوا ہوگا، اور اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. یوم لا ینفع مال ولا بنون، اور جس دن نہ کوئی مال کام آئے گا نفع دے گا اور نہ کوئی اولاد نفع دے گی. یہ وہ دن وہ ہوگا کہ جس دن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. حدیث شریف میں آتا کہ ایک شخص ہوگا، مومن ہوگا، اس کا حساب کتاب ہوگا، دوسرے بندے کا اس کے اوپر کچھ آتا ہوگا تو اس کا سارا حساب دے دے گا، لیکن ایک نیکی کی اس کو ضرورت پڑے گی کہ ایک نیکی مل جائے تو سامنے والے خصم کو راضی کر لے. جو لوگوں کو تکلیفیں دی ہوں گی، حقوق مارے ہوں گے، ان کو بھی تو راضی کرنا ہی ہے نا. آج دنیا میں تو لوگوں نے یہ سمجھا ہوا کہ طاقت آ گئی تو سب کچھ کر لو، کون پوچھنے والا ہے. ٹھیک ہے ابھی پوچھنے والے نہیں ہیں، لیکن قیامت کے دن سب کچھ پوچھا جائے گا. اب تم لوگوں پہ گولیاں بھی مار دیتے ہو، لوگوں کو املاک بھی ضائع کر دیتے ہو، چوریاں بھی کر لیتے ہو، دھونس بھی دیتے ہو، دھمکی بھی دے دیتے ہو، آنکھوں سے ڈرا بھی دیتے ہو، ہے ٹیلی فون کال بھی کر لیتے ہو. سمجھتے ہو کس کو پتہ چلے گا؟ ارے بیوقوف، تو مسلمان ہی نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہے تیرا، ورنہ قیامت پہ تو یقین رکھتا ہے، تجھے پتہ کہ وہاں پہ ساری چیزوں کا حساب دینا ہے. تو اب وہاں پر قیامت کے دن ایسے ایک بندہ پھنسے گا مسلمان، اور اس کا حق ہوگا جو اس نے دنیا میں ادا نہیں کیا ہوگا. اب اس کو ایک نیکی کی ضرورت پیش آئے گی تو اب یہ جائے گا اپنے باپ کے پاس، انا فقیر، میں خود فقیر ہوں، میں خود محتاج ہوں، مجھے خود نیکی کی ضرورت ہے. ماں کے پاس جائے گا، ماں بھی یہی جواب دے گی. اپنے بیٹوں کے پاس جائے گا، وہ بھی یہی جواب دیں گے. سارے رشتے دار بھگا دیں گے. پھر وہ اللہ کے پاس آئے گا، اے میرے مالک کچھ بھی نہیں ملا. اللہ فرمایا تیرا کوئی دوست ہے؟ تو اللہ اس کو یاد دلائے گا تو اس کو یاد آ جائے گا، ہاں ایک نیک بندہ میرا دوست ہے، جس کے ساتھ نیک آدمیوں کے ساتھ بھی دوستی ہوتی ہے نا. تو وہ اس کے پاس جائے گا، ڈھونڈے گا اس کو، ڈھونڈ کے جب اس کے پاس پہنچے گا اس سے کہے گا. تو اس نے کہا کہ یار دیکھو مجھے ضرورت تو مجھے بھی ہے، لیکن بہرحال تو لے لے، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا، اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی معاف فرما دے گا، تو لے لے، تو اپنا کام بنا. اس کو بھی حالانکہ ضرورت تھی. اب جب لے کر آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دے گا، اور جس نے اس کو نیکی دی ہوگی قیامت کے دن اس کی بھی مغفرت فرما دے گا. لیکن عزیزان محترم، وہ دن وہ ہے جب نہ دنیا کا مال و دولت جس کو ہم بہت جمع کر کر کے رکھتے ہیں، جس کے لیے بڑی کوشش کرتے رہے، اتنی کوشش کرتے ہیں کہ نمازوں کا ٹائم نہیں مل پاتا، اتنی اس کی محبت کرتے ہیں کہ زکوٰۃ ہی نکل پاتی، اتنی محبت کرتے ہیں، ضرورت مند آتا ہے اس کی ضرورت ہی پوری نہیں کرتے، اپنی بس مال کو بنانے میں لگے ہوئے، یہ خرید لو، وہ خرید لو، فلاں خرید لو، مال کم نہ ہو جائے، بس اسی فکر میں رہتے ہیں. لیکن یہ پھر کوئی کام نہیں آئے گا. ولا بنون، نہ بیٹے کام آئیں گے. کیا چیز کام آئے گی؟ الا من اتى الله بقلب سلیم، سوائے اس کے کہ جو اللہ کے یہاں پر قلب سلیم کے ساتھ آیا، سلامتی والے دل کے ساتھ آیا. اچھا اس بات کی تو وضاحت کر دی کہ قیامت کے دن ماں باپ تو کام نہیں آئیں گے، لیکن اللہ کے نیک بندے کام آئیں گے. یہ وضاحت تو میں نے واقعے کے ساتھ آپ کو کر دی ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں کامیاب وہ ہوگا جو سلامتی والا دل لے کے آیا ہوگا. تو سلامتی والا دل، سلامتی والا جسم کیا ہوتا ہے؟ سلامتی و سلیم عربی زبان میں اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کو بچپن سے تھوڑا تھوڑا زہر دیا جاتا ہو، اور پھر وہ زہر کا عادی ہو جاتا ہے، پھر اس کو بچھو کاٹ لے، سانپ کاٹ لے تو اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ سلیم ہوتا ہے، یعنی سلامتی والا. ایسے ہی قلب سلیم، قلب سلیم وہ ہوتا ہے جس کو خدا کے خوف سے ڈسوایا گیا ہو، بار بار خدا کے خوف سے اس کو عادی بنایا گیا ہو. تو جو خدا کے خوف کا عادی ہو جائے گا دنیا کی زندگی میں، پھر قیامت کے دن کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے. مسئلہ اس کے لیے ہوگا جو کبھی
زندگی میں اس نے خدا کا خوف کیا ہی نہیں، کبھی توجہ ہی نہیں کی. تو قلب سلیم وہ ہے جو اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور پھر میدان محشر میں متقین کے نزدیک جنت کر دی جائے گی، قریب لائی جائے گی. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور ظاہر کی جائے گی دوزخ گمراہوں کے لیے. اب دیکھیے جنت تو قریب کر دی جائے گی، لیکن جہنم کو میدان محشر سے دور ہی رکھا جائے گا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے اور بہت خوفناک ہے وہ. ہاں، اس سے پردہ ہٹایا جائے گا، قریب نہیں لایا جائے گا، صرف پردہ ہٹایا جائے گا. یہ دیکھ لو یہ کیسی خطرناک چیز ہے. گمراہ پھر وہ در دیکھ کے کانپیں گے. وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ. الحمد للہ رب العالمین. پھر اس وقت ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جن کو تم عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے تھے، کہاں ہیں وہ اب؟ من دون اللہ، اللہ کے سوا. هل ینصرونکم او ینتصرون، کیا وہ تمہاری مدد کریں گے؟ کیا وہ تمہاری طرف سے بدلہ لیں گے؟ وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. دنیا میں کچھ نہیں کر سکتے تھے، قیامت کے دن کیا کریں گے؟ سمجھ رہے؟ تو اب ان کے اوپر طنز کیا جائے گا. قیامت کے دن فرشتے یہ ساری باتیں ان سے کر رہے ہوں گے. تو جب کوئی جواب نہیں ہوگا، فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، تو وہ اوندہ گرا دیے جائیں گے جہنم میں اور سب گمراہ. تو خود ان بتوں کو بھی جہنم میں گرا دیا جائے گا، اور ان گمراہوں کو جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، جو ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے، ان کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو یہ تو یہاں پر اس آیت میں تو بتوں کا ذکر آ رہا ہے، لیکن بعض دیگر آیتوں میں یہ دنیاوی جو لیڈر ہوتے ہیں، جو دنیا کے لیے ہم نے اپنے لیڈر بنائے ہوتے ہیں دنیا کے حصول کے لیے، اور جن کی باتوں پہ چل کے ہم جائز ناجائز ہر کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی لایا جائے گا قیامت کے دن کہ ہاں ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے تم. ان سے کہا جائے گا تم نے کہا تھا اپنی پیروی کرو. لوگ بولیں گے انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، وہ لیڈر بولیں گے نہیں نہیں تم اپنی مرضی سے آئے تھے. پھر اس دن ایک دوسرے پہ لعنت ملامت کر رہے ہوں گے. آج تو کہ جیے فلاں جیے فلاں، فلانا زندہ باد فلانا زندہ باد. لیکن کل قیامت کے دن ایک دوسرے پہ لعنت کر رہے ہوں گے. یہ تو یہاں بتوں والوں کے ساتھ یہ ہوگا. وہ جنود ابلیس اجمعون، اور ابلیس کے سارے لشکر بھی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. قالوا وهم فيها يختصمون، اور کہیں گے وہ اس میں باہم جھگڑتے ہوں گے. اب ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے ہوں گے، کیونکہ جن بتوں کی پوجا کرتے تھے ان میں بھی جان ڈال دی جائے گی، اور ان میں بھی جان ڈال کے ان کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ان کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو یہ کہہ رہے ہوں گے تم نے ہمیں گمراہ کیا. بت کہیں گے تم اپنی مرضی سے تم عبادت کر رہے تھے، ہم نے تو نہیں کہا تھا تم ہماری عبادت کرو. اسی طرح ابلیس کا لشکر ہے وہ بھی اسی چکر میں پھنس جائے گا. تو اب آپس میں ان کے جھگڑے چل رہے ہوں گے، تو میں ہو رہی ہوگی جہنم میں. تاللہ تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، تو خدا کی قسم بے شک ہم کھلی گمراہی میں تھے. یعنی اس وقت سمجھ میں آ رہا ہوگا یار فلاں نے سمجھایا تھا، فلاں نے بتایا تھا، فلاں کہتا تھا، ایسا کہتا تھا، ویسا کہتا تھا، میرا دوست کہتا تھا، میرا باپ کہتا تھا، میری ماں کہتی تھی، میرے ٹیچر کہتے تھے، مولانا صاحب کہتے تھے. ہم نے کبھی توجہ نہیں کی، ہم کہتے تھے کہ یار یہ بس ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں. پھر کہیں گے ہاں ہم بڑے گمراہ تھے. اذ نسویکم برب العالمین، اب یہ بتوں سے بھی کہہ رہے ہوں گے کہ ہم نے تمہیں رب العالمین کے برابر کر دیا تھا. اور صرف بتی کی بات نہیں، یہ جو لیڈروں کی بھی جائز ناجائز کی بات مانتے ہیں ہم، تو یہ بھی ان کو خدا بنانا ہے. وہ لیڈر سے بھی کہہ رہے ہوں گے کہ ہم نے بھی تمہیں رب العالمین بنا لیا تھا،
تم جو کہتے تھے ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، تو پھر وہاں پہ بھی یہ باتیں چل رہی ہوں گی۔ جہنم میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وما اضلنا الا المجرمون، اور ہمیں نہ بہکایا مگر مجرموں نے، یعنی اب ان کو مجرم قرار دے رہے ہوں گے، ان مجرموں نے ہم کو بہکایا۔ فما لنا من شافعین، تو اب ہمارا کوئی سفارش نہیں ہے، ہماری کوئی سفارش نہیں ہے۔ دیکھ لیا آپ نے، اب دنیا کے اندر ہم کن لوگوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، لوگ کیوں لگ جاتے ہیں؟ اس کے بڑے تعلقات ہوتے ہیں، تعلقات بن جائیں گے تو آفسوں میں کام ہو جائیں گے، اس کا فون آ جائے گا، اس کی سفارش آ جائے گی۔ تو میرے بھائی دنیا کا تھوڑا سا فائدہ لینے کے لیے آخرت ہمیشہ کی اس کو برباد کر رہے ہو۔ ولا صدیق حمیم، اور نہ کوئی غمخوار دوست ہوگا وہاں پر۔ یہ کافروں کے لیے نہیں ہوں گے، لیکن مومنوں کے ہوں گے، جو میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو۔ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اب کہہ رہے ہوں گے کہ تو کسی طرح ہمیں پھر سے جانا ہوتا، واپس ہمیں دنیا میں بھیج دیا جائے، ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ اب کچھ نہیں ہوتا، یہ ایک ہی مرتبہ ملتی ہے زندگی، بار بار نہیں ملتی، اسی میں سمجھ کر اسی میں کچھ کر لو۔ بعد میں جہنم میں جانے کے بعد جب سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا، پھر دوبارہ زندگی نہیں ملے گی۔ کہیں تم دعوے کر رہو کہ ہمیں واپس بھیج دے رب، کیونکہ ہر کافر یہی دعویٰ کرے گا، یہی کہے گا، رب سے عرض کرے گا کہ ہمارے رب تو واپس ہمیں بھیج دے۔ اسی طرح جو مسلمان جنہوں نے اپنی زندگی کو ضائع کیا، کھیل کود اور فالتو کاموں میں لگا رہا، وہ بھی اسی طرح سے افسوس کر رہا ہوگا۔ ان فی ذلک لآیہ، اور بے شک اس میں ضرور نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے بہت ایمان والے نہ تھے، یعنی ان میں سے اکثر ایمان والے نہ تھے۔ یہ جو جہنم میں پھنسے ہوئے باتیں کر رہے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تمہارا رب ہی عزت والا مہربان ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے مہربان ہے، اور منکروں کے لیے بڑا عزیز و زبردست ہے، ان کو پوری سزا دے گا، ان کی گرفت فرمائے گا۔ تو عزیزان محترم، یہ قرآن کی آیات ہمیں اسی بات کا درس دیتی ہے کہ زندگی کو غنیمت جانے، اور ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح اپنے رب کی توحید کو بیان کیا، اسی طرح سے اس توحید کو ہم مانیں اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ تعلقات قائم کریں، ان کے محفلوں میں آئیں جائیں، تو پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں فائدے کی امید ہے۔ لیکن اگر یہ کام نہیں کیے تو پھر آخرت میں پھنس سکتے ہیں۔ تو آج دنیا کی زندگی ہے محنت کرنے کی، کوشش کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی آمین۔